الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے انعام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینے کے وقت کھڑے ہونے سے ڈرا کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، تو اس دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کیسے حساب دوں گا میں رب تبارک و تعالیٰ کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کسی بات پر قسم کھا لی کہ اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ یہ قسم تو کھا لی، بعد میں پریشانی بن گئی کہ اب کیسے معلوم ہو کہ میں جنتی ہوں۔ بڑے بڑے اجلہ علماء، محدثین، فقہاء اس وقت کے سارے جمع ہوئے، سارے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اپنی طرف سے، کوئی بات کہیں اڑ نہیں رہی۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں جی۔ تو اسے لایا گیا، بڑے بڑے علماء فقہاء بیٹھے ہیں، وہ بچہ جو ہے نا وہ آگے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ گناہ کرنے پر مکمل طور پر آمادہ ہو گئے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ زندگی میں ایک بار ہوا ہو ایسا؟ ہارون رشید رحمہ اللہ نے اپنی زندگی پر غور کیا، پیچھے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھا تو ایک واقعہ نظر آیا ایسا، کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ آپ کے لیے 1 نہیں 2 جنتیں ہیں۔ وہ سارے کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا رب کا قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے گناہ کو چھوڑ دیا رب کے ڈر کی وجہ سے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو سارے علماء بھی مطمئن ہو گئے۔ وہ بچہ جواب دینے والا جو تھا، ابھی اس کی عمر 10 سال بھی نہیں ہوئی تھی، اس کا نام امام شافعی تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے بڑے امام ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ تم کون کون سی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 جنتیں جو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اس بندے کو، بندہ مومن کو جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، بعض علماء جو نا وہ یہ فرماتے ہیں اس سے ہر وہ بندہ مراد ہے جو صرف ایک بار رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، صرف ایک بار ہی گناہ چھوڑ دینا رب تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اسے جو جنتیں بطور انعام کے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان انتہائی خوف رکھنے والا رب تبارک و تعالیٰ کا، اور رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہو گیا، رب کے ڈر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے اسے دفنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر گئے، کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ جوان بتا، رب کا یہ وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈر جائے میں اسے 2 جنتیں دیتا ہوں، بتا تجھے کتنی ملی ہیں؟ نوجوان قبر سے بول اٹھا، کہنے لگا میرے رب نے وعدہ پورا کیا ہے میرے ساتھ، 2 جنتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ذواتا افنان، فرمایا کہ شاخوں والی جنتیں، ٹہنیوں والی جنتیں، سرسبز و شاداب جنتیں ہیں، میووں کے ساتھ جھکی ہوئی جنتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے بہہ رہے ہیں، چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ،
ان میں ہر میوہ جو ہے وہ دو دو قسم کا ہے، ہر میوے کے جوڑے پیدا فرمایا ہم نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جوڑے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے نا وہ میٹھا ہوگا، دوسرا کھٹائی کی طرف مائل ہوگا، ہلکا ہلکا کھٹا ہے، ہوتا ہے نا کھٹا کھانے کا شوق ہوتا ہے کئیوں کو۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہ دونوں طرح کی چیزیں، دونوں طرح کی نعمتیں جنت میں عطا فرما رکھی ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، فرمایا کہ جنتی جو ہیں وہ ایسے بچھونوں پر ٹیگ لگائے ہوئے ہوں گے جن بچھونوں کا اندر والا حصہ جو ہے نا وہ موٹے ریشم کا ہوگا، استبرق کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم دیکھیں کوئی بھی چائے لینے جاتے ہیں تو باہر کا حصہ ہی دیکھتے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ اندر تو نہیں نہ دیکھتے۔ کوئی فریج لینے جائے تو پیچھے سے اکھیڑ کے کہ میں اندر سے دیکھتا ہوں، نہیں ہے نا؟ کوئی بھی شے بیان کرے گا اس کی خوبی باہر کی بیان کرے گا، لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے اظہار پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بچھونے جو ہیں نا وہ اندر سے موٹے ریشم کے ہیں، تو باہر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پوری کائنات میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کی مثال دے کے سمجھایا جائے کہ اس کا باہر والا حصہ ایسا ہے۔ ایسے بچھونے ہیں، ایسے بستر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پتنی کس چیز کے بنے ہوئے بستر پہ ڈڈو لیٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے فخر کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس بلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتہ رب تبارک و تعالی نے جو اہل ایمان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وجن الجنتین دان، فرمایا کہ دونوں جنتیں جو ہیں نا وہ جھکی ہوئی ہیں، مطلب ان کے درخت، ان کے پھل جو ہیں، میوے جو ہیں وہ ایسے جناب نیچے کی طرف ڈھلکے ہوئے ہیں۔ جنتی بیٹھا ہے تو بھی ہاتھ پہنچے، کھڑا ہے تو بھی ہاتھ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، فرمایا کہ ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھیں نہ اٹھانے والی حوریں ہیں۔ ہاں، آنکھیں نیچے قاصرات الطرف، اپنے خامند کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، آنکھیں نیچی رکھتی ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ان جنتیوں کے جانے سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن کا ہاتھ لگایا ہوں۔ جی اس سے یہ ثابت ہوا جنت کی حور ہے۔ آگے بھی دو جنتوں کا تعارف ہو رہا ہے، وہاں بھی رب تبارک و تعالی نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، آگے رب تعالی نے فرمایا کہ وہ خیمے میں اور پردے میں رہتی ہیں۔ وہ جنتی ہو کر، جنت میں رہ کر، جہاں کسی کے ذہن میں خیال آنا ہی دور کی بات ہے، خیال ہی نہیں آتا کسی کے ذہن میں کہ بندہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا لے، غیر کی طرف نگاہ اٹھا لے، تو وہاں ایسا پردہ، ایسی حیاداری ہیں۔ اور مزے کے بعد رب تبارک و تعالی نے ان کی اس صفت کو بیان فرمایا قرآن میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنت میں بھی وہی عورتیں جائیں گی جو پردے میں رہنے والی ہیں، جو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا پردے کا بھی عجیب انداز ہے، عورت خود پردہ کرے گی لیکن گھر کے دروازے سے پیچھے سے چھپ کے سب کو دیکھتی رہے گی۔ یہ میں نے جہاں کہیں، اچھا مولوی سے تو خاص طور پہ پردہ کرتی ہیں، دروازہ بجے نا کوئی داڑھی منڈا آ گیا ہے، کیا کہتے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فلانے سے ملنا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے مولوی کے سامنے کہتا ہو شپ فوراً جناب دروازے کے پیچھے، ہاں کس کو ملنا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک مفتی صاحب سے پارلیمنٹ میں نا وہ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں مفتی صاحب سے وہ جاتے تھے، ایک دن انہوں نے شیطانی کی 5-6 عورتیں کھڑی کر دیں دروازے پر انہیں شرمندہ کرنے کے لیے۔ پہلے ویسے کھڑی رہیں، لوگ آتے رہے، جیسے وہ آنے لگے نا انہوں نے فوراً جناب چادر منہ پر اس طرح کر لی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی یہ کیا ہوا جی، سب نے کہہ کے لگا دیے۔ ایک بندہ کہنے لگا مفتی صاحب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہوا ہے نا، پہلے جتنے گزرے تھے سارے مخنث تھے، مرد میں ہی گزرا ہوں، تو مرد سے تو پردہ کرنا بنتا ہے مرد سے تو پردہ کرنا بنتا ہے، وہ ساری عورتیں تھیں ساری جتنی پہلے گزری ہیں، ایک بھی مرد نہیں تھا ان میں۔ اللہ خدا تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہاں ہمارے کسی کی برات گزر رہی ہو نا، پیچھے سے بچے جناب بھوک سے مر جائیں لیکن وہ مائی چھت پہ کھڑی ہو کے پوری برات کو دیکھے گی،
پوری کارروائی دیکھے کہ نکاح کیسے پڑھا گیا ہے اور کتنی جناب انہوں نے پیسے دیے ہیں، کس نے کھانا کتنا کھایا، سارا دیکھ کے پھر پیچھے ہٹے گی۔ یہ پتنی عجیب وبا پھیل گئی ہے عورتوں میں، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ کے گھر گئے نا جی، ان کی گھر والی دروازے سے باہر جھانک رہی تھی، انہوں نے وہیں قتل کر دیا، اسے مار دیا۔ لیکن جب اندر گئے تو دیکھ کے پھر انہیں پریشانی ہوئی کہ اندر سانپ بیٹھا تھا، اس لیے اس سانپ کے ڈر کی وجہ سے ہماری صاحبہ باہر دروازے پہ آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ میرے گھر والا کب آ رہا ہے، اس سانپ کو مارے، ٹھیک ہے نا جی۔ بعد میں وہ پریشان ہوئے، لیکن ان کی غیرت ایمانی دیکھیں ہیں۔ آج تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اپنی بیوی کو بھی تو خدا کا نام لے کیا کر رہی ہے تم۔ کوئی بندہ آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے اس کی بیوی تھی، وہ پلو ہوتا ہے نا اس طرح برقعے والا، وہ اس کا منہ آگے تھا، پیچھے سے اس نے پلو اوپر کیا ہوا تھا، سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے دیکھے تو فوراً پلو نیچے کر لے۔ اس نے کہا خدا خراب کرے، پردہ تو تم مجھ سے کرتی ہے پھر ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا تو کسی اور سے پردہ کرتی نہیں، تجھے پردہ تجھے میرے سے ہے بس، ہیں یہ کیا کیا ہوا تو نے؟ اس کے پکڑ کے وہیں پہ اس کی خدمت کی۔ اس نے کہا تو دماغ خراب ہے تیرا بھی، کیسی تو خاتون ہے۔ آقا علیہ السلام کے حضور کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، انہوں نے کوڑا نا سامنے لٹکایا ہوا تھا اس طرح دیوار پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے کوڑا سامنے رکھا ہوا ہے عورتوں کو ڈرانے کے لیے، بس تھوڑا سا ایسے بندہ ہلا دے نا اسے تو کئی ساری عورتیں سیدھی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں لے بھی حاجی صاحب گرم ہونے والے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو نظام ہی الٹا ہو گیا ہے، اوپر سے مردوں کو گلے پڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ تو اگر تجھے اتنی ہے تو پھر تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، تو یہ کر لے، اتنی دریدہ دہن ہو گئی ہیں۔ انگریزی تعلیم نے دماغ خراب کر دیا پکڑ کے۔ اور سید اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا، میں گلی میں جا رہا تھا تو میں نے پوچھا، کچھ عورتیں مجھے بے پردہ نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پردے کا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی ہمارا پردہ جو ہے نا ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، ہمارے اوپر پردہ آنے کی بجائے ان کی عقل پہ پڑ گیا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کسی بندے کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو نا، اس کی بہن بیٹی کی لباس کو دیکھ لو آپ، جیسا اس کا لباس ہوگا اس بندے کی غیرت کا لیول بھی اتنا اونچا ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم مرد ہیں نا سارے، ہمارے گلے کہاں تک بند ہے؟ یہ اوپر حلق تک بند ہے یار، بتائیں اتنے تک ہمارے گلے بند ہے، لیکن جن عورتوں کو ڈھانپنا چاہیے ان کے گلے کہاں تک ہیں؟ کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے انہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی حیا تک نہیں رہ گیا۔ مفتی امین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کہتے میری ماں کے کپڑے جو ہوتے تھے نا بٹن یہاں تک ہوتے تھے جہاں تک مردوں کے ہوتے ہیں، کہتے یہاں تک بند کر کے رکھتی تھی ہر وقت گھر میں بھی۔ وہی عورتیں اگر خامد کپڑے لا کے دے سردیوں والے، گرمیوں میں تھوڑے سے موٹے کپڑے لا کے دے، میں نے نہیں پہننے، لے جاؤ یہ، اور اتنی موٹی جینز کی پینٹ پہن لیتی ہیں، وہ پہننے پہ راضی ہو جاتی ہیں، اس میں نہ انہیں گرمی لگتی ہے نہ کچھ اور محسوس ہوتا ہے۔ مرد کی لائی ہوئی شے انہیں پسند نہیں ہے، اس لیے ہم خود جائیں گی۔ مطلب کیا ہے یار؟ یہ تو انگریز کا لگایا ہوا نعرہ۔ آج سعودیہ میں دیکھیں لڑکیوں کو باہر لے آئے ہیں وہ نظری لوگ۔ اس دفعہ جو ان کا جو سیزن تھا عید کا، جو ان کا اپنا وطنی کا دن ہوتا ہے، عید الوطنی مناتے ہیں، اسے اتنی بے حیائی کی انہوں نے، اندھیر مچا دیا وہاں انہوں نے۔ بھئی یہ انگریزی تعلیم کا اثر ہے، جہاں جہاں یہ منحوس گئے وہیں یہ حال ہوا ہے۔ یہ افغانستان جہاں عورت نظر نہیں آتی تھی کہیں باہر، کبھی باہر نظر نہیں آتی تھی، لیکن انگریز وہاں سے نکلے، اب عورتیں وہاں جلوس نہیں کر رہی، عورتیں اپنے حقوق کے نعرے لگا رہی۔ اور ہمارے یہاں مارچ آنے والا ہے، یہاں کی جتنی رنڈیاں بے حیا عورتیں اور فاحشہ عورتیں جو ہیں ساری کی ساری باہر آ جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، دیکھنے پر کیسے کیسے حیا سوز نعرے لگاتی ہیں، ایک شریف انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوپر سے ایسے کمینے ہیں، کوئی بندہ انہیں کہہ دینا برا، وہ برا کہنے والے کو برا کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑا گندا بندہ یار، کیسی باتیں کرتا ہے، یہ بڑی غلیظ باتیں کرتا ہے۔ وہ لڑکیاں ہو کر، نوجوان خواتین ہو کر جناب دوپٹے اتار کے اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے خاص دنوں کے جو کپڑے ہیں نا، شلواریں، وہ انہیں ٹانگ دی تھی اوپر اس طرح کر کے۔ میں کہا اس میں کون سی حیا والی بات ہے بتائیں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خوش تھے کہ تعلیم آ رہی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا اس تعلیم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی آ جائے گا، رب رسول کی دشمنی بھی آ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی بھی آ جائے گی۔ وہ آئی ہے یہ نہیں آئی یار؟
ہمارے جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نگاہ دی تھی وہ اسی وقت بھانپ گئے تھے. لیکن ایک عجیب سی بات ہے، آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج ہمارے مولوی نے کچھ مخصوص چیزیں کی ہوئی ہیں. آپ اہل حدیث عالم سے پوچھ لیں، ہاں جی عورتوں کا مزار پر جانا بالکل حرام بھائی، تقریروں میں زور لگا گئے ہیں عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا عصر کے بعد نا مسجد میں، اور پہلے سپیکروں پہ پابندی نہیں ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اہل حدیث عالم تھے، تو وہ کہنے لگے عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام. کہتے میں چلا گیا، میں نے کہا عورت مزار پہ جائے حرام ہے، بازار جائے ٹھیک ہے؟ کہتے جی ہے تو وہ بھی حرام. تو میں نے کہا پھر وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی کر دیتے ہیں. کہتے جی وہ بیان کیا مولوی صاحب نے وہیں، اگلی بار جب میں گزرا تو دیکھا وہ مولوی نہیں تھا. میں نے کہا یہ مولوی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کی چھٹی ہو گئی. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا پورے محلے کی عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، مولوی بڑا بدتمیز ہے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کے خلاف بولے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں بندے، طاغوت کے خلاف بولیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی مرضی کی باتیں کرتے رہیں. وہ انہیں بھی پتا ہے وہابیوں کا مجمع ہے اہل حدیث کا، وہاں کو بریلوی ہوگا نہیں، وہ بیٹھ کے انہیں لتاڑتے رہیں گے. اور یہاں بریلویوں کا مجمع ہے تو یہ بیٹھ کے انہیں لتاڑتے رہیں گے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مولوی ان کو لگا ہوا ہے، وہ بھی خوش، چلو مولوی ان کو لگا ہوا ہے، ہمیں کیا لگے. حضرت امام علی شاہ رحمہ اللہ، امام علی شاہ رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے خلیفے تھے. ان کی سید زادے تھے وہ، ان کی پوتی تھی چھوٹی سی 5-6 مہینے کی تھی. کپڑے مردوں گئے دھوبیوں کے پاس دھلنے کے لیے، تو وہ مائی صاحبہ چھوٹی بچی جو تھی نا 6 مہینے کی، اس کی قمیض بھی چلی گئی ساتھ. جب شاہ صاحب کو پتہ چلا نا تو ہفتہ 2 ہفتے تک روتے رہے اور اپنے بچوں کو سیدھی گالیاں دیتے تھے، بڑے کمینے لوگ ہو، تمہیں حیا نہیں آئی؟ رسول اللہ علیہ السلام کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری زندگی کی عبادت تم نے برباد کر کے رکھ دی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی نواسی کی قمیض جو ہے وہ ایک غیر بندے کے سامنے چلی گئی ہے. اور یہاں کیا ہے یار، عورتیں سید زادی ہیں، فلانی سیدہ فلانی سیدہ فلانی پیر دادا، کیا ڈرامے کر رہی ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی، ایک اگلے دن اخبار پہ میں نے دیکھا ہے ایک عورت لڑکی ہے نعوذ باللہ من ذالک غوث پاک کی اولاد میں سے، اور فلمیں بنا رہی ہے، وہ غوث پاک کی اولاد میں سے فلمیں بنا رہی ہے. میں نے کہا کہاں گئی تمہاری 11ویں؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ناموس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کھڑی ہو کے جناب ناچے اور لچے لپاڑے لوگ جو ہیں اس کو انجوائے کریں. سیدزادی کھڑی ہو کے ناچے اور یہ سارے کمینے کھڑے ہو کے جناب، جتنے بھی کتے کمینے کھڑے ہو کے جناب اس کو انجوائے کریں. یہاں ان کی وہ اہل بیت کی محبت کہاں مر جاتی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت ناموس پر پہرا دینے والے کہاں فوت ہو جاتے ہیں؟ بتائیں بھلا. یہ آقا علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ان جنتی حوروں کی شان بیان فرمائی، میں کاسرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، میں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، غیر کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں ان کی سوائے اپنے خامند کے. اور آگے کیا فرمایا رب تعالی نے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے. مدد کے بعد دیکھیں اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں رہے تھے، جنت میں رہنے کے باوجود آپ کسی حور کی طرف مائل نہیں ہوئے، کیونکہ جنت کی حوریں ملنی ہیں بطور انعام کے، دنیا میں کی گئی نیکیوں پر بطور انعام کے ملے گی. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دنیا میں آئے نہیں تھے تو اس لیے آپ علیہ السلام جو کسی حور کی طرف مائل نہیں ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے یہ بیان فرمایا. اور مزے کی بات دیکھیں کیسے پاک تینت لوگ ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور حوریں سامنے ہیں، نگاہ تک نہیں اٹھائی، ہے یا نہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نظام تجھے اللہ تعالیٰ بڑی دولت دے گا، اپنی دھوتی ذرا کس کے باندھنا، تہ بند جو ہے نا وہ ذرا کس کے رکھنا. حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے حضور اگر آپ فرمائیں تو جنت میں جا کے حور کے سامنے بھی نہیں کھولوں گا، اتنا کس کے باندھوں گا تہ بند اپنا. بتائیں بھائی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور کئی لچے لپاڑے ایسے ہوتے ہیں ایک منٹ برداشت نہیں کرتے جناب، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کھڑے ہوتے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب رب تبارک و تعالی نے ان 2 جنتوں میں پائی جانے والی حوروں کی شان بیان فرمائی. میں کأنہن الیاقوت والمرجان، فرمایا کہ وہ ایسے چمکتے موتی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان ہوں.
وہ حوریں جو ہیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں، وہ موتی بھی حفاظت میں ہوتے ہیں، موتی حفاظت میں رکھے جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آ کہنے لگا جی عورت کو پردہ کرانا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ڈھانپ کر رکھا جائے؟ آپ نے کہا یار یہ بتاؤ، تم پاؤ گوشت لینے جاتے ہو نا بکرے کا یا کٹے کا کسی بھی چیز کا، تو اس گوشت کو کیسے لاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اسے رومال میں، پہلے رومال ہی ہوتے تھے، یہ شاپر تو اب آئے ہیں، اس نے کہا رومال میں ڈال کے نا باندھ کے چھپا کر لے جاتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہیں راستے میں کتا ہی پڑ سکتا ہے۔ اس نے کہا تھوڑا سا گوشت ہو تو اسے کتے سے بچاتا ہے تو ہیں، تو اتنی بڑی خاتون جو ہے اسے کتے پڑ جائیں اس کی تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی تجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک عرب عالم تھے بہت بڑے، ان کی ایک بچی جو ہے نا وہ پوچھنے لگی اپنے ابا جی سے، ابا جی جسم کا کتنا پردہ کرنا فرض ہے؟ اس نے کہا بیٹے جسم کے جتنے حصے پر آگ برداشت کر سکتی ہو وہ چھوڑ دو، باقی سارا کر لو پردہ، باقی سارا پردہ کر لو تو ہیں۔ آج یہ ذلیل لوگ جو ہیں پردے پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، حجاب پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ۔ حضرت امام زاہد الکوثری رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، ایسے انگریز تھا وہ، اس نے آ کے اعتراض جڑ دیا۔ اس نے کہا جی یہ دیکھیں آپ عورتوں کو اس طرح چھپا کے رکھتے ہیں، برقعوں میں رکھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اتنا آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ غیر بندے کو دیکھ بھی نہیں سکتی، ہمارے یہاں تو کوئی بھی آ کے پما بھی لے سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس طرح کر کے۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہماری جو عورتیں ہیں نا انہیں اپنے خامدوں کے علاوہ کسی کے ہاں جانے کا شوق ہی نہیں ہے، ہماری جو عورتیں نا انہیں اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کے ہاں جانے کا شوق نہیں ہے، اور کسی اور کے بچے جننے کا بھی شوق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہے یار مدینہ منورہ میں، حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر پہلی خواتین کیسے صابرہ ہوتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں جناب ایک غلام ہے آقا علیہ السلام کے، تو وہ ان کا نام ہے حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جہاد پہ گئے جی، 30 سال بعد مدینے واپس آ رہے ہیں جہاد کرتے کرتے۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال پورا۔ 30 سال بعد جہاد کرتے کرتے جب واپس آئے نا تو پہنچے مدینہ شریف میں، تو ظاہری بات ہے نقشہ بھی بدلا ہوا تھا۔ گھر جب داخل ہوئے تو ایک نوجوان جو ہے نا وہ آیا، تو اس نے دیکھا کہ کون بندہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو چونکہ وہ جب وہاں سے گئے تھے نا تو ان کی گھر والی حاملہ تھی، ان کی گھر والی حاملہ تھی۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بچہ ظاہری بات ہے 30 سال کا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بابا یہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے آئے ہو تم، کون ہو؟ اس نے کہا بیٹا یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا ایک بغیر اجازت کے اندر آ گئے اور اوپر سے دلیری یہ کہ گھر اپنے گھر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو آپ۔ تو وہ جب آپس میں باپ بیٹے کا الجھاؤ ہوا نا تو پیچھے سے مائی صاحبہ نے سنا۔ اس نے کہا بیٹے یہ تیرا ابا ہے، اسی کے انتظار میں 30 سال میں نے اس 4 دیواری سے باہر پاؤں نہیں رکھا، اسی کے انتظار میں 30 سال بیٹھی رہی ہوں۔ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں پھر نماز پڑھ کے جب مسجد گیا نا جی، مسجد میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھا آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ کے ساتھ ستون ہے، اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا حضور کی حدیث پڑھا رہا ہے۔ تو اور اس سے حدیث پڑھنے والے لوگ جو ہے نا وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے ہیں۔ کوئی چھوٹا بندہ یار بتائیں، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹے پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں کہ نیکی کے بدلہ نیکی ہے، نیکی کے بدلہ نیکی ہے۔ فبأي آلاء، انہوں نے نیکی کی دنیا کے اندر، رب کے حکامات کو مانا، آج ہم نے انہیں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ومن دونهما جنتان، ان 2 جنتوں کے علاوہ اور بھی 2 جنتیں ہیں، اس کے علاوہ ہیں، یہ 2 اور ہیں جن کی شان بیان ہوئی، 2 اور ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے پہلی والی 2 اونچے درجے کی ہیں، یہ والی جو ہے نا اس سے نچلے درجے کی ہیں، اور نچلے درجے کی نعمتیں جو ہیں ان کی شان دیکھیں آپ۔ فرمایا مدہامتان، دونوں سیاہی مائل ہیں، کیونکہ سبزہ جو ہے نا سبزہ وہ زیادہ ہو تو وہ دور سے کالا نظر آتا ہے یا نہیں؟ ہاں تو سبزہ زیادہ ہو تو وہ مائل بسیاہ ہی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اتنا سبزہ جسے گرینری کہتے ہیں، اتنا سبزہ کہ ایسے درخت اور گھنے درخت، ایسا چھاؤں والا ماحول۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، میں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان 2 جنتوں میں بھی 2 چشمے بہ رہے ہیں، نضاختان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہہ ونخل ورمان، میں ان میں میوے بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، انار بھی ہیں۔
ہر طرح کی نعمتیں اس میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، میں اس میں اچھے خلق والی اور خوبصورت بیویاں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ یہاں یہ آیات مبارکہ سن کر نا یہ لبرل لوگ جو ہیں یہ خبیث اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بھی بیویاں ملیں گی اور وہاں جا کر ان کو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ کہتے نہیں کہتے؟ یہ ذہن میں رہے، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، یہ جو عورتیں ہوں گی یہاں جس کے نکاح میں ہوں گی، یہ عورتیں وہاں حوروں کے بھی سردار بنیں گی، اور اتنا حسن دیا جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی پنڈلی جو ہے نا 70 سوٹ پہنے گی، 70 جوڑے پہنے گی تو پھر بھی پنڈلی نظر آئے گی، اتنا حسن مالک عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ یہ حوروں کا بھی ملکہ بن کے بیٹھے گی وہاں، ہیں جی۔ اور کہتے ہیں جی اگر کسی عورت کا نکاح نہ ہوا ہو تو ظاہر بات ہے بندے بھی تو ایسے ہوں گے جن کا نکاح نہیں ہوا ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اگر عورتیں بڑھ جائیں گی تو رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلے دنوں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت اتنی وسیع و عریض پیدا فرمائی ہے کہ جگہ بچ جائے گی سب کے جنت جانے کے بعد بھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرمائے گا، انہیں پھر جنت میں بسائے گا، انہیں جنت میں بسائے گا۔ تو یہ اگلے دن ایک مولوی ہے بیچارے کو، اس کو پکڑا ہوا تھا ایک خاتون نے ٹی وی پر، ایسی ایسی بدتمیزیاں کر رہی تھی، آپ کو وہاں بھی ہو رہے ہیں، آپ بڑے چلاک ہو، کیسی باتیں نکال لیتے ہو۔ بھئی یہ مولویوں نے نکالی یہ باتیں، یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ ایسے کمینے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو فرمایا نا رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں عورتیں اچھے اخلاق والی ہوں گی، یہاں کو لڑاکی ہوئی بھی صحیح نا۔ ایک بندہ کہنے لگا میری بیوی بڑی لڑاکی ہے، میں کہا جٹ تیار ہے، کہتا میں کہا تو بھی F-16 ہی ہے، تو کہڑے گھاٹے میں رہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں تو اگر یہاں کو اکھڑ مزاج ہے بھی صحیح نا تو وہاں جا کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مائی صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کے پاس ایک بوڑھی مائی صاحب تھی، وہ کہنے لگی کہ اے جنت میں یہی خامن ملیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں جانا جنت۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا بڑا بدتمیز بندہ ہے میرا خامن۔ انہوں نے کہا خدا کی بندی وہاں جائے گا ٹھیک ہو جائے گا بالکل۔ انہوں نے کہا اعتبار پھر بھی کو نہیں دیتے، کیونکہ میں 60 سال انہوں پورا دیکھے ہیں، اندازے لگائیں بھائی 60 سال دیکھ لیا ہے، کچھ اور دیکھ لے تو ہو سکتا ہے درست ہو جائے، نہیں تو فوت ہونے کے بعد جب ہنس رہا ہوگا اس وقت تو خوش ہو درست ہو ہی جائے گا کہ نہیں ہوگا جی۔ بہرحال وہاں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس وقت دلوں سے میل اور بد اخلاقی جو بھی کچھ ہوگا نا بندوں میں، وہ سارے کے سارے صاف کر دی جائیں گے، وہاں سارے کے سارے پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے۔ لا فیہا غول، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جناب مستی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں سارے پیارے محبت کے ساتھ رہیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حور مقصورات فی الخیام، فرمایا کہ وہاں حوریں جو ہیں وہ خیموں میں مقصورات پردہ نشین ہوں گی، پردوں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا پوری دنیا میں اس وقت سارے جتنے بھی علاقے تھے امن قائم ہو گیا، تو اس وقت آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اب جاؤ عمرہ کراؤ۔ عمرہ کرنے کے لیے روانہ کرنے لگے تو کیسے روانہ کیا؟ اونٹ کے اوپر جو باندھتے نا پالکی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ، اس کے اوپر کپڑے ڈالے گئے اس طرح کر کے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کو، باقی بھی تھے، ان دو کو امیر بنایا، اور یہ جو ہے نا ان اونٹوں کو لے کر آگے کے چلتے تھے اور باقی صحابہ پیچھے چلتے تھے۔ وہ آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ان خیموں میں، وہ پالکیوں والے جو خیمے تھے ان میں تشریف فرما ہوتی تھی۔ جب اونٹ کو بٹھانے لگتے تھے تو زور سے کہتے ہو جہاں جہاں ہو تم اپنے منہ پرلی طرف کر لو، ادھر کوئی بھی نہ دیکھے۔ خیمے بنا دیے جاتے، اور وہ آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ پھر نیچے جب اترتی کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا انہیں۔ اس طرح کر کے جب وہاں پہنچی حرم شریف میں، وہاں جا کے حضرت عثمان غنی نے خود کھڑے ہو کے اعلان کیا خبردار کوئی بندہ اس طرف نہ دیکھے، آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کر کے طواف کروا کے عمرہ کروا کے وہاں سے واپس پھر اسی طرح لے کر آئے۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ پہلی دو جنتیں ہیں نا ان کی حوروں کو بھی یہ شان بیان ہوئی کہ وہاں بھی کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، یہاں بھی وہی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جنتی جو دنیا میں عورتیں ہیں نا وہ بھی اس میں شامل ہیں، فیہن خیرات حسان، اچھے خلق والی اور خوبصورت عورتیں، بیویاں جو ان کو ملیں گی. تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا ہاتھ لگا ہوا ہے نا، اس کے شوہر کا ہاتھ لگا ہوا ہے اسے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے لم یطمثہن انس، اسے کسی انسان اور جن کا ہاتھ نہیں لگا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہی اس کی بیوی جو دنیا میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر سے کنوارا بنا دے گا. لم یطمثہن انس قبل. اور بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بھی جنتی اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو ہر بار وہ کنواری ہی ملے گی اسے. اتنا بڑا فضل ہوگا رب تبارک و تعالیٰ. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. سبحان اللہ. پچھلی جو جنتی تھی نا دو، ان کے جو بچھونوں کی بات کی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ اندر والے کا حسن بیان کیا تھا، باہر والے کی کائنات میں مثال ہی نہیں کہ کیا بیان کیا جائے. اور یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچھونوں کی بات بیان کی ہے. وہ کیسے بیان کی ہے؟ علی رفرف خضر، سرخ رنگ کے بستر ہیں جی، وعبقری حسان، اور انتہائی خوبصورت بچھونے. ان پر فرمایا متقین، جنتی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ کوئی بندہ جا کے کہتا ہے تو بیٹھا ہی ہے یار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ کام نہیں کر رہا. بیٹھے جی بس کیا کریں ہیں. مطلب یہ ہے جنت میں انہیں کوئی کام بھی نہیں ہوگا، صرف رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. میں کہ تیرے رب کا نام ہی بڑی برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، جو عزتوں والا اکرام والا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ. آپ ایک دن نا معارف بیان کر رہے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے، اور اس کی طاقت اور قوت پاور بیان کر رہے تھے. ایک فلسفی آیا کہنے لگا کسی نام میں کیسے طاقت ہو سکتی ہے ایسی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نام میں اتنی جناب پاور ہے. اور میں تو گدھا ہے تو کیا جانے. اتنا فرمایا تو اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا. میں تجھے کیا ہوا ہے؟ لگا آپ نے گدھا کہہ دیا ہے. میں یار کھوتے کے نام میں اتنی پاور ہے کہ تیرا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہے، خون تیرے میں گرمی دوڑ گئی ہے، تو میرے رب کے نام میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نام میں. تو رب تعالیٰ نے میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، میں جلال والا اکرام والا نام ہے تیرے رب کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.